ملک کے دیگر شہروں کی طرح جنوبی وزیرستان کے سرمایہ ہیڈ کوارٹر ضلع ٹانک میں چہلم شہدائے کربلا کی 3 روزہ تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ضلع ٹانک میں چہلم شہدائے کربلا کی 3 روزہ تقریبات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے، جلوس کے راستے سیل کر دیے گئے اور جلوس کے راستے نجی اور سرکاری اسکول بند کر دیے گئے۔ ماتمی جلوس امام بارگاہ غازی علمدار سے برآمد ہوا۔ اپنے روایتی راستوں سے گزرتا ہوا امام بارگاہ امام حسین پہنچا۔ امام بارگاہ امام حسین میں زنجیر زنی اور سینہ کوبی کی گئی اور مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا۔ ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ کوٹلی امام حسین پر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی طرف۔ نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے جماعت پنجم اور ہشتم کے طلبہ و طالبات کو جاری کردہ رول نمبر سلپس میں تاریخ پیدائش، نام، ولدیت میں غلطیاں، ہزاروں طلبہ و طالبات کا مستقبل داؤ پر۔ امتحان شروع ہونے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ 1 فروری کو جماعت پنجم اور ہشتم کے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے جماعت پنجم اور ہشتم کے طلبہ و طالبات کو جاری کردہ رول نمبر سلپس میں تاریخ پیدائش، نام اور ولدیت کے اندراج میں غلطیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ 1 فروری سے امتحانات شروع ہو رہے ہیں۔ رول نمبر سلپس میں غلطیوں کی وجہ سے ہزاروں طلبہ و طالبات امتحان دینے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی کثیر تعداد درستگی کے لیے EDO ایجوکیشن آفس پہنچ گئی۔ اساتذہ نے کہا کہ ان کی پیچیدگیوں اور خامیوں سے بچنے کے لیے جماعت پنجم اور ہشتم کے امتحان کا پرانا نظام بحال کیا جائے۔ EDO ایجوکیشن محمد نوید اقبال نے دنیا نیوز کو بتایا کہ جن طلبہ و طالبات کی رول نمبر سلپس میں غلطیاں ہیں انہیں امتحان دینے کی اجازت ہوگی۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی وجہ سے ہزاروں طلبہ و طالبات کا مستقبل تاریک ہو گیا ہے۔ والدین اور اساتذہ کا یہی کہنا ہے کہ پرانا نظام امتحان بحال کیا جائے۔ کیمرہ مین سہیل چودھری کے ساتھ ساجد پرویز، دنیا نیوز، خانیوال۔ محکمہ تعلیم کے کس شعبے کا رونا روئیں؟ تعلیمی اداروں کی خستہ حالی، گھوسٹ سکول، گھوسٹ بھرتیاں اور اب طلبہ کی رجسٹریشن میں سنگین غلطیاں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے طلبہ کا قیمتی تعلیمی سال ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ارباب اختیار صورتحال کا نوٹس لیں گے اور ان سنگین غلطیوں کے مرتکب افراد کو سخت سزا دیں گے۔ ملک کے مستقبل سے کھیلنے والوں کو جواب دہ بنا کر ہی صورتحال میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین اب دیکھتے ہیں قبضہ مافیا قبرستانوں کو بھی بخشنے پر تیار نہیں۔ کوٹادو کے نواحی علاقے میں مسیحی برادری کے 50 سالہ پرانے قبرستان پر قبضہ مافیا نے دکانیں، ڈالا سٹینڈ اور تھڑے بنا لیے ہیں اور محکمہ مال کے اہلکاروں کی موجودگی میں مسیحی بزرگوں کی نشاندہی پر کھدائی کے دوران متعدد دکانوں کے تھڑوں سے قبریں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ پولیس نے قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس اور محکمہ مال کے رویے کے خلاف مسیحی برادری سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ کوٹادو کے نواحی علاقہ چک نمبر 518 TDA میں مسیحی برادری کے 50 سالہ پرانے قبرستان پر قبضہ مافیا نے دکانیں، ڈالا سٹینڈ اور تھڑے بنا لیے ہیں اور آج محکمہ مال کے اہلکاروں کی موجودگی میں مسیحی بزرگوں کی نشاندہی پر کھدائی کے دوران متعدد دکانوں کے تھڑوں سے قبریں برآمد ہوئی ہیں، جبکہ پولیس نے قبضہ گروپ کے خلاف کارروائی سے انکار کر دیا ہے۔ پولیس اور محکمہ مال کے رویہ کے خلاف مسیحی برادری سراپا احتجاج بن گئی ہے۔ کوٹ ادو کے نواحی علاقے چک نمبر 518 TDA میں 50 سالہ پرانے مسیحی قبرستان میں علاقہ کے دکانداروں نے قبروں پر اپنی دکانوں کے سامان رکھ کر دکانداری شروع کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر اقلیتی امور وسیم شاکر اور پادری سیمول مسیح کی شکایت پر جب محکمہ مال کے اہلکاروں کی موجودگی میں ریکارڈ چیک کیا گیا تو اس قبرستان کا کل رقبہ 8 کنال 6 مرلے پایا گیا، جس میں سے 2 کنال جگہ مسیحی قبرستان کے لیے مختص ہے، جبکہ باقی جگہ پر مسلمانوں کا قبرستان تھا۔ جب مسیحی بزرگوں کی نشاندہی پر انتظامیہ کی موجودگی میں اس قبرستان پر بنائی گئی دکانوں اور تھڑوں کی کھدائی کی گئی تو اس میں قبریں برآمد ہوئیں، جس پر محکمہ مال نے اپنی رپورٹ بنا کر تھانہ دائرہ دین پناہ بھجوائی ہے، لیکن قبضہ گروپ کے بااثر ہونے کے باعث پولیس نے تاحال کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ مسیحی برادری کا کہنا ہے کہ اگر ان کی قبروں پر قبضہ اور بے حرمتی بند نہ کی گئی تو اس کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کیا جائے گا۔ ناظرین، قبضہ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ حکومت کی جانب سے کوششوں کے باوجود ملک بھر میں قبضوں کا سلسلہ جاری ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قبضہ مافیا نے قبرستانوں تک کو نہیں بخشا۔ اس رپورٹ میں آپ نے اہل علاقہ کا احتجاج ملاحظہ کیا جو اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی بے حرمتی پر سراپا احتجاج ہے۔ دوسری طرف پولیس کی جانب سے خاموشی بھی معنی خیز لگتی ہے۔
امید ہے کہ اعلیٰ حکام اس معاملے میں مداخلت کر کے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا حکم دیں گے۔ اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں مری میں سی این جی اسٹیشن کے مالک شیخ جمشید کو بھاری تاوان کے لیے اغوا کرنے والے 8 رکنی گروہ کو پولیس نے ٹریس کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مری میں سی این جی اسٹیشن کے مالک شیخ جمشید کو بھاری تاوان کے لیے اغوا کرنے والے 8 رکنی گروہ کو پولیس نے ٹریس کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان میں سے 2 ملزم گورنمنٹ ہاؤس مری میں رہائش پذیر تھے جو کنٹرولر کے بھائی ہیں۔ گرفتار ملزمان میں فیصل خلیل، حافظ نفیس اور توصیف شامل ہیں، جبکہ دیگر ملزمان میں گورنمنٹ ہاؤس کا ایک ملازم ظہیر سمیت مسعود، عدنان، آفتاب اور زبیر شامل ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ پولیس نے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی بھی برآمد کر لی۔ ریسنٹلی جو کارروائی ہوئی تھی شیخ جمشید کی، جس میں ان کو اغوا کیا گیا تھا اور بعد میں ان کو گجر خان کے قریب کہیں پھینک دیا گیا تھا، اس میں بھی ہمیں بڑی کامیابی ہوئی ہے اور اس میں ہم نے ایک 8 رکنی گینگ ٹریس کیا ہے، جس میں سے 3 ملزمان جو ہے وہ ہم اریسٹ کر چکے ہیں۔ سی این جی کے مالک شیخ جمشید کو گزشتہ ماہ مری سے اسلام آباد جاتے ہوئے لارنس کالج روڈ پر اغوا کاروں نے گاڑی روک کر اسلحہ کی نوک پر اغوا کر لیا تھا۔ مغوی کو اغوا کاروں نے 4 روز تک باراکو اور اقبال ٹاؤن راولپنڈی میں رکھا اور ان کی رہائی کے لیے 5 کروڑ تاوان کا مطالبہ کیا۔ تاہم اس دوران موقع پا کر مغوی کے شور کرنے پر ملزمان نے گرفتاری کے خوف سے اسے گجر خان کے قریب سڑک کے کنارے پھینک دیا۔ جب میں نے وہ اٹھایا تو میں پہچان گیا ہوں نا ان لوگوں کو، تو یہ ان میں ایک تو ہے جی یہ اوپر کنٹرولر ہے وسیم، یہ گورنمنٹ ہاؤس جو ہے نا گورنر ہاؤس کہلاتا تھا، اب شاید گورنمنٹ ہاؤس کہلا رہا ہے، اس کا کنٹرولر ہے، اس کا ایک بھائی وسیم ہے جی، ایک اس کا بھائی توصیف ہے جی، سکے بھائی ان کے، نفیس تو حافظ قرآن بھی ہے، اور اس کا ایک ماموں ہے جی مسعود۔ مری کے معروف تاجر اور سی این جی کے مالک شیخ جمشید کو گزشتہ دنوں بھاری تاوان کے لیے اغوا کر لیا گیا تھا۔ پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن میں 2 ملزمان گورنمنٹ ہاؤس مری کے رہائشی ہیں۔ کیمرہ مین عارف سعید کے ساتھ سردار اقبال، دنیا نیوز، مری۔ ملک بھر میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ مری پولیس کی کارکردگی کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے، جس نے اس واردات کو بے نقاب کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اگر پولیس اپنے فرائض پروفیشنل انداز سے انجام دے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان وارداتوں کو روکا نہ جا سکے۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہنزا کے خوبصورت گاؤں میں تباہی آئی، ایسی تباہی جس کے نتیجے میں نہ صرف 91 افراد ملبے تلے دب کر جاں بحق ہوئے بلکہ کئی زخمی بھی ہوئے۔